كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کو ایک کے بعد اس دنیا میں سلسلے وار بھیجتا رہا۔ درود و سلام ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے دنیا مثالوں کی روشنی میں۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں جو وجود بخشا ہے، اس زمین پر اللہ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے، تو اللہ کے اس وجود بخشنے،
اس تخلیق فرمانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اور اللہ کی عبادت کر کے اس کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار ٹھہرے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کو انسان سے امتحان مقصود ہے، اور یوں سمجھیے کہ ہر انسان امتحان کے دور سے گزارا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بہت ہی پرکشش بنایا ہے۔ یہ دنیا بڑی بارونق ہے، یہ دنیا بظاہر بڑی سجی سجائی نظر آتی ہے، بڑی خوبصورت، بڑی حسین نظر آتی ہے، اور یہ سب سامان اللہ رب العالمین نے انسان کا امتحان لینے کے لیے کر رکھا ہے۔ اسی لیے یہ دنیا جہاں بظاہر بڑی سجی سجائی نظر آتی ہے، بڑی بارونق نظر آتی ہے، تو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہم سب کو، آپ سب کو یہ تنبیہ کی ہے کہ اس دنیا سے دل نہ لگانا، اس دنیا کے ظاہری چمک دمک سے دھوکہ نہ کھانا۔ قرآن مجید نے دنیا کا نچوڑ دو الفاظ میں، قرآن مجید نے دنیا کا خلاصہ کیا ہے دو الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ دنیا دو الفاظ میں متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ کہتا ہے اے لوگوں یہ دنیا جانے والی ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ کہ یہ دنیا جانے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اللہ کا یہ وعدہ برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے وہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ حضرات، کسی کی گاڑی روڈ کے بیچ میں پارک ہے، براہ کرم آپ اسے ہٹا لیں، سائیڈ میں کہیں کھڑی کر دیں۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ نے کہا کہ شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے وہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ حضرات، یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ اگر کوئی اس مضمون کو سمجھ لے تو اس کی آخرت کامیاب، اور اگر کوئی اس حقیقت کو نہ سمجھے تو اس کی آخرت ناکام۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر اللہ نے ہمیں جینے کا موقع دیا، دنیا کی زندگی عطا کی، دنیا کے وسائل عطا کیے، دنیا کے اسباب عطا کیے، دنیا کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ کہتا ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری مخلوقات تمہارے لیے مسخر ہیں، لیکن اس کو برتنا ہے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، اس کو برتنا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ۔ اس دنیا کو برتو ضرور، مگر اسے اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ یہ دنیا ہاتھ میں رہے ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ دنیا دل میں جگہ بنا لے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے اسی دنیا کو سب کچھ جانا، سب کچھ سمجھا، اور اسی دنیا کو مقصد جان کر سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ایک مثال جو بار بار بیان کی ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے، دنیا کی حیثیت کو سمجھانے کے لیے۔ ہم نے دنیا کو کیا سمجھ رکھا ہے، ہم دنیا کو کس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کی تعلیم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین بار بار کئی مثالیں بیان کر کے دنیا کی حقیقت کو سمجھاتا ہے، اس لیے کہ یہ مثالیں ایسی چیز ہیں کہ اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں، ان مثالوں کی حقیقت کو علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرات، مثال کسی بھی کامل اور کسی بھی پوشیدہ چیز کو پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کرتی ہے۔ تو آئیے وہ مثالیں کیا ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے
ہمارے اور آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے، دنیا کی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا کہ لوگوں، یہ دنیا کس طرح سے آپ کو دھوکہ دیتی ہے، اس دنیا میں انسانوں کی ارمانیں کس طرح سے تباہ ہوتی ہیں، اس دنیا میں انسانوں کے خواب کس طرح سے چکنا چور ہوتے ہیں، کیسے خوبصورت انداز میں اور کیسی مثال کے ذریعے اللہ نے بیان کی۔ سورہ یونس میں فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس بارش جیسی ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، بارش ہوئی، نباتات اگے، وہ نباتات جو انسان بھی کھاتے ہیں، وہ نباتات جو زمین بھی جو جانور بھی کھاتے ہیں۔ فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب نباتات اگے، زمین ان نباتات کے ذریعے سے سرسبز و شاداب ہو گئی، لہلہا اٹھی، ہریالی کو دیکھو تو دل کو لبھانے والی ہریالی ہوتی ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کھیتی کے جو مالک ہوتے ہیں، جو کسان ہوتے ہیں، اس لہلہاتی فصل کو دیکھ کر کے بڑے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، اللہ کہتا ہے کہ اچانک رات اور دن کی کسی گھڑی میں ہمارا عذاب آتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری کھیتی کٹی کی کٹی رہ جاتی ہے۔ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، جیسا کہ کل وہ تھی ہی نہیں۔ دیکھا آپ نے اللہ نے کیسی مثال بیان کی، بارش ہوئی، بارش کو زمین اپنے اندر جذب کرتی ہے، نباتات اگاتی ہے، ان نباتات کو دیکھ کر کے کسان بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، ابھی فصل کھڑی ہے، ابھی اس کو کاٹوں گا، مارکیٹ میں بیچوں گا، فلاں داموں میں بیچوں گا، اور اس کی آمدنی سے فلاں فلاں کام کروں گا، بڑے منصوبے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے۔ فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور ساری کی ساری کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ کأن لم تغن بالامس، اور کسان کے سارے خواب چکنا چور ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ایک اللہ نے ایک مثال بیان کی، اور اس مثال کی روشنی میں انسان پر زندگی میں جو کچھ گزرتی ہے، آپ دیکھیں ماں باپ اپنی اولاد کو کتنے ارمانوں سے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، بچہ ذہین ہے، ہوشیار ہے، ماں باپ اس کی ذہانت کو سامنے رکھ کر کے اس کے روشن مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنا ذہین بچہ، اتنا ہوشیار بچہ، ہم اپنے بچے کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اچھی پرورش کریں گے، ہمارا بچہ لاکھ پتی بنے گا، ہمارا بچہ کروڑ پتی بنے گا۔ اور واقعی ماں باپ محنت بھی کرتے ہیں، بچہ پڑھنے بھی لگتا ہے، کامیابیاں اس کی قدم چومنے لگتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ میدان عمل میں قدم رکھنے والا ہوتا ہے، ڈگریاں لیا ہوا بچہ، ڈگریاں رکھنے والا بچہ، جس نے تعلیمی زندگی میں بڑا نام کمایا ہے، جس کا مدرسے اور کالج کی لائف میں بڑا نام روشن ہوا ہے، ماں باپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اولاد ہماری دنیا سنوارے گی۔ اچانک ہوتا یہ ہے کہ وہی اولاد کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، وہی اولاد کسی مرض کا شکار ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کے سارے خواب چکنا چور ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ جس طرح سے کسان کے خواب چکنا چور ہوئے تھے، اسی طرح سے ماں باپ کے خواب بھی چکنا چور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حضرات، یہ دنیا ایسی ہی ہے، دنیا میں انسانوں کی ارمانیں ایسے ہی تباہ ہوتی ہیں۔ ایک انسان بڑے ارمانوں سے گھر بناتا ہے، میں ایسی مثالیں دے رہا ہوں جن کو ہم اور آپ اپنے سماج میں قدم قدم پر دیکھتے ہیں۔ بڑی ارمانوں سے گھر بناتا ہے، کب سے مشورہ کر رہا تھا، کب سے دولت جمع کر رہا تھا کہ گھر بنانا ہے، کب سے پیسے جمع کر رہا تھا، بڑی پلاننگ کر کے، کیسی پلاننگ کر کے میرا گھر ایسا ہوگا، ڈائننگ روم ایسی ہوگی، فلاں روم ایسا ہوگا، بڑی پلاننگ کر کے، بڑے منصوبے کر کے گھر بناتا ہے۔ ابھی وہ گھر بن کر کے تیار ہی ہوتا ہے، ابھی وہ اس گھر میں شفٹ نہیں ہوتا ہے، اس گھر میں منتقل بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے بلاوا آ جاتا ہے، اور اس کے گھر کے آباد ہونے سے پہلے اس کی قبر آباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرات، اللہ نے یہ مثال صرف سورہ یونس میں نہیں بیان کی، سورہ کہف میں بھی ایسی ہی مثال، سورہ حدید میں بھی ایسی ہی مثال اللہ نے بیان کی۔
سورہ حدید میں بھی ایسی ہی مثال اللہ نے بیان کی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ نے قرآن کی کئی آیتوں میں یہ مثالیں بیان کی ہیں تاکہ ہم اور آپ، ہم انسان اس دنیا سے زیادہ دل نہ لگائیں۔ یہ دنیا جو فریب دیتی ہے، یہ دنیا جو دھوکہ دیتی ہے، اس سے ہم ہوشیار رہیں۔ حضرات، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ یہ دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت آ جائے۔ اللہ نے اس دنیا میں زمین کے اندر خزانے رکھے ہیں، سونے کے خزانے ہیں، سونے کے خزانے زمین اگلتی ہے، بڑی قیمتی دھاتیں زمین کے اندر موجود ہیں۔ کائنات میں اللہ رب العالمین نے بڑے قیمتی خزانے رکھے ہیں۔ شریعت کہتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت آ جائے۔ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اس دنیا کے دولت کی، اس کے سارے سرمایے کی حیثیت کیا ہے؟ ایک مومن کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت آ جائے تو اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں اور مچھر ایک حقیر سا مخلوق ہے، ایک مچھر کا ایک پر۔ یہ دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت، اللہ کی قسم، اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ پلاتا۔ اللہ کافر کو کیوں دیتا ہے؟ اللہ کافر کو کیوں نوازتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے مقابلے میں اہل کفر کی دنیا ہمیشہ سے سنوری رہی ہے، اہل مشرک کے پاس ہمیشہ سے دولت رہی ہے، کیونکہ اللہ کے پاس متاع دنیا کی دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک مارکیٹ سے گزرتے ہیں، ایک بکری مری پڑی ہے، بکری کا بچہ مرا پڑا ہے، ایک تو مرا ہوا بچہ، اوپر سے کان کٹا ہوا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابہ، تم میں سے کون اس بکری کو ایک درہم میں خریدنا چاہے گا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک تو مری ہوئی بکری، اوپر سے کان کٹی ہوئی عیب دار بکری، اے اللہ کے نبی اگر یہ بکری زندہ بھی ہوتی تو ہم میں سے کوئی اس کو ایک درہم میں خریدنا نہ چاہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ، یہ جان لو اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اسی لیے حضرات، اگر دنیا لٹتی ہے، دولت جاتی ہے، مال جاتا ہے، تجارت فنا ہوتی ہے، ایک مومن کو اس کا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل چیز ایمان سلامت ہے تو سب سلامت ہے، عقیدہ سلامت ہے تو سب سلامت ہے، توحید سلامت ہے تو سب سلامت ہے۔ ایک مومن دنیا کا زیادہ ٹینشن نہیں لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا یہ مری ہوئی بکری کے مانند ہے، ایک مچھر کے پر کے مانند ہے، بلکہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مد دنیا الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جانتے ہو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ایک انسان دنیا میں کسی دریا میں اپنی انگلی کو ڈبوتا ہے، انگلی کو نکالنے کے بعد انگلی میں جو ایک قطرہ اس کے پانی آیا ہے، یہ دنیا کی ساری دولتیں ہیں، سارے خزانے ہیں، دنیا کے سارے سرمایے ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک سور نہیں پھونکا جاتا ہے، تب تک دنیا میں جو دولت ہے، جو خزانے ہیں، جو سرمایے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک قطرہ پانی ہے۔ اور آخرت کیا ہے؟ کہا سارا سمندر ہی آخرت ہے۔ سوچو، کون سوچ سکتا ہے؟ کون آخرت کی لامحدود وسعتوں کا تصور کر سکتا ہے؟ کون آخرت کی لامحدود نعمتوں کا تصور کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جب ایک قطرہ یہ کل دنیا ہے اور سارا سمندر یہ کل آخرت ہے تو سوچو کتنا بیوقوف ہوگا وہ شخص
جو اس فانی دنیا کے لیے اپنے آخرت کو برباد کر دے، اپنی اخروی زندگی کی فکر نہ کرے، اور کتنا ہوشیار اور چالاک ہوگا وہ شخص جو اس فانی دنیا کو تو برباد کر لے لیکن اپنے آخرت کی حفاظت کر لے۔ اس دنیا کا سب سے احمق اور سب سے بیوقوف شخص وہ ہے جو آخرت کو بھلا کر کے زندگی گزارتا ہے، اور اس دنیا کا سب سے ہوشیار اور چالاک انسان ایک مومن ہے جو اپنی فانی دنیا کو تو برباد کر لیتا ہے لیکن اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اپنی آخرت کی حفاظت کر لیتا ہے۔ حضرات، دنیا کو ہمیں کس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے؟ دنیا کو ہمیں کس نقطۂ نظر سے برتنا چاہیے؟ دو نقطۂ نظر ہیں، ایک ہے مومنانہ نقطۂ نظر، ایک ہے کافرانہ نقطۂ نظر۔ دنیا کے سلسلے میں کافرانہ نقطۂ نظر کیا ہے؟ دنیا کے سلسلے میں کافرانہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ ارمانوں کی جگہ ہے، یہ خواہشوں کی جگہ ہے، یہاں یہ ارمانوں کو پوری کرنے کی جگہ ہے، اور ایک کافر اپنے دل میں اتنی خواہشات رکھتا ہے، اتنی ارمانیں رکھتا ہے کہ اگر اس کو خضر کی عمر بھی مل جائے تو اس کی تکمیل کے لیے ناکافی ہے، اتنی خواہشیں اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اگر اس کو نوح کی عمر مل جائے تو اس کو پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ مومنانہ نقطۂ نظر کیا ہے؟ دنیا کے سلسلے میں مومنانہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ ارمانوں کی جگہ نہیں ہے، یہ ارمانوں کو قربان کرنے کی جگہ ہے، یہ خواہشوں کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہشوں کو کم سے کم رکھنے کی جگہ ہے۔ یہاں اپنے ارمانوں کو قدم قدم پر قربان کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر کے ایک مثال دی ہے۔ فرمایا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے جیل ہے۔ جیل کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ جیل میں قیدی کو نہ من پسند کھانا ملتا ہے، نہ من پسند پینا نصیب ہوتا ہے، نہ من پسند لباس نصیب ہوتا ہے، نہ من پسند آرام نصیب ہوتا ہے۔ جیل میں قیدی قدم قدم پر اپنے ارمانوں کی قربانی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور آپ بتائیں، ایک قیدی کے لیے، ایک جیل میں بند قیدی کے لیے سب سے خوشی اور مسرت کا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جس دن اسے جیل سے رہائی ملتی ہے، جس دن وہ قید خانے سے رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ اس کے لیے وہی ہوتا ہے۔ تو جب ایک مومن کے لیے یہ دنیا جیل ہے، ایک مومن کے لیے یہ دنیا جب قید خانہ ہے، تو ایک مومن کے لیے سب سے خوشی اور مسرت کا لمحہ وہ ہوتا ہے جس لمحہ ملک الموت آتے ہیں، موت کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کی جانب سے اسے بلایا جاتا ہے۔ ملک الموت آ کر کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ موت کا ایک فطری ڈر تو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب مومن کے موت کا وقت آتا ہے تو مومن ایک عجیب اور ایک روحانی خوشی لے کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ جس طرح سے سالوں سے قید خانے میں قیدی رہا ہوتے ہوئے خوش ہوتا ہے، اسی طرح ایک مومن اس دنیا کی پابندیوں سے آزاد ہونے کے بعد خوشی سے وہ رخصت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ کافر اس دنیا میں اپنی تمام ارمانوں کو پوری کرتا ہے اور اللہ اسے نوازتا رہتا ہے۔ کافر نافرمانیاں پہ نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ اسے نوازتا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ کہتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہو، دنیا کے خواہشات کو چاہتا ہو، ہم اس کا بدلہ، اس کے اعمال کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور یاد رہے اسے آخرت میں اس کو آگ کے سوا اسے کچھ نہ حاصل ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں کیے ہوئے اعمال آخرت میں اس کے کچھ کام نہ آئیں گے، اس لیے کہ دنیا میں عمل کرتے ہوئے آخرت اس کے سامنے تھی ہی نہیں، دنیا میں عمل کرتے ہوئے آخرت اس کے پیش نظر تھی ہی نہیں۔ ہم اس کے سارے اعمال کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیں گے، اور آخرت میں سوائے محرومی کے اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ حضرات، دنیا دیکھیے، دنیا کو کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے، چٹائی کے نشانات آپ کے گال پر، آپ کے فقر و فاقے کا، آپ کی غربت و ناداری کا یہ عالم
کہ آپ کے پاس سونے کے لیے ٹھیک سے تکیہ بھی میسر نہیں ہے۔ عمر بن خطاب دیکھتے ہیں، گال پر چٹائی کے نشانات دیکھتے ہیں، عمر بن خطاب رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، عمر کیوں رو رہے ہو؟ یاد رکھو یہ وہ نبی ہیں جس نبی سے آسمان سے آنے والی وحی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اے اللہ کے نبی، اے نبی، اگر آپ کہیں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم، آپ کے فقر و فاقے کا یہ عالم کہ آپ کے پاس ٹھیک سے سونے کے لیے تکیہ بھی میسر نہیں ہے۔ چٹائی کے نشانات دیکھ کر کے عمر زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ عمر نے کہا، اے اللہ کے نبی کیوں نہ روؤں؟ قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن وہ عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، وہ دنیا کی لذتیں لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے محبوب بندے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اور آپ کی فقر و فاقے کا عالم، آپ کی غربت و ناداری کا یہ عالم کہ آپ کے پاس ٹھیک سے سونے کے لیے تکیہ بھی میسر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر مالی ولی دنیا، اے عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ میری مثال اس دنیا میں ایسی ہی ہے جیسے ایک مسافر سفر کرتے ہوئے تھک جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر اٹھ کر کے چل دیتا ہے۔ وہ مسافر جس لیے درخت کے نیچے تھوڑی دیر رکا تھا، میرے دنیا میں اس قیام کا مقصد، میرا دنیا میں اس قیام کی حیثیت یہی ہے، جس طرح سے وہ مسافر تھوڑی دیر رکا تھا، میرے دنیا میں قیام کی حیثیت بھی وہی ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ۔ اے عمر کیا تمہیں رب کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا اور دنیا کی وسعتیں ہوں اور ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہوں؟ پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ہم یہاں پہ مسافر ہیں، ہماری زندگی ایک سفر ہے۔ یہ ہمارا جو قیام یہاں پہ ہے، ہمارا جو رہنا ہے، یہ بہت ہی معمولی ہے۔ ہم موت کی منزل میں کب چلے جائیں، سب موت کی منزل تک کب پہنچ جائیں، ہم حشر کی منزل میں کب پہنچ جائیں، قبر کی منزل میں کب پہنچ جائیں، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے اس گھڑی سے آنے سے پہلے ہم سب کو اپنا جائزہ لے لینا چاہیے، آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ حضرات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے دنیا کو کیسے سمجھاتے ہیں۔ جو لوگ دنیا سے دل لگا بیٹھتے ہیں، دنیا کو دل دے بیٹھتے ہیں، دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں، جو لوگ دنیا کے حصول کے لیے رشتے ناتوں کو کاٹتے ہیں، رشتے ناتوں کا لحاظ نہیں کرتے، آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے تنبیہ کرنے کے لیے کیسی کیسی مثالیں دی ہیں۔ ضحاک بن سفیان کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور آپ نے کہا، ما طعامک یا ضحاک، اے ضحاک تم کیا کھاتے ہو؟ ضحاک نے کہا، اے اللہ کے نبی اللحم واللبن، اے اللہ کے نبی گوشت کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، یہ ثم یسیر الی ماذا، اے ضحاک جو تم دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، وہ کیا بنتا ہے؟ ضحاک نے کہا، یسیر الی ما قد علمت، اے اللہ کے نبی آپ خوب جانتے ہیں وہ کیا بنتا ہے، وہ خزلہ بنتا ہے۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ سب خزلہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، فإن اللہ تعالی ضرب ما یخرج من ابن آدم مثلا للدنیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جان لو، اے ضحاک جان لو کہ اس دنیا کی مثال اللہ کے نزدیک اس خزلے جیسی ہے۔ یہ خزلہ جو انسان کے بدن سے نکلتا ہے، اس دنیا کی مثال ایسی ہی ہے۔ علامہ ابن قیم نے ایک اور مثال دیتے ہوئے، دنیا کو سمجھاتے ہوئے علامہ ابن قیم نے ایک اور مثال دی، فرمایا یہ دنیا جانتے ہو کیسی ہے؟ یہ دنیا ایک زانیہ عورت کی طرح سے ہے، ایک بدکار عورت کی طرح سے ہے، جو کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے۔ آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے، پرسوں کسی کے پاس ہے۔ یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے، یہ دنیا کبھی ایک کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ آج کسی کے ہاتھ میں ہے، کل کسی کے ہاتھ میں ہے، پرسوں کسی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرات ان مثالوں کا مقصد کیا ہے؟ ان مثالوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو، آپ کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس دنیا کو بڑے ہی سمجھوتے کے ساتھ،
بڑی ہی ساودھانی کے ساتھ برتنا چاہیے۔ یہ دنیا ہم ہی کو برتنا ہے، اللہ نے یہ دنیا ہمارے لیے ہی بنائی ہے، یہ دنیا کے اسباب جو ہیں ہمارے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں، یہ وسائل جو ہیں ہمارے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ اس دنیا کو خوب برتو، خوب محنت کرو، خوب ترقی کرو، لیکن اسے اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ حضرات صحابہ کرام کے نمونے جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تنہائی میں کہا کرتے تھے، یا دنیا غری غیری، یا دنیا غری غیری فقط طلقتک البتہ۔ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، تو مجھے دھوکے میں نہیں ڈال سکتی، فقط طلقتک البتہ، میں نے تجھے طلاق بتہ دے دیا۔ طلاق بتہ کسے کہتے ہیں؟ طلاق بتہ کہتے ہیں کہ طلاق بتہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد میاں اور بیوی مل نہیں سکتے۔ طلاق بتہ، حضرت علی کہتے ہیں میں نے جا تجھے طلاق بتہ دے دیا، جا کسی اور کو دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب ہجرت کا موقع ملا تو انہوں نے ساری دنیا اللہ کے راستے میں لٹا دی، ساری دنیا اللہ کے راستے میں لٹا دی۔ اور یہ جو قربانی صحابہ کرام نے دی یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، اس لیے کہ مکے میں جو امیر سے امیر صحابہ تھے، جو تاجر صحابہ تھے، جو کاروباری تھے، وہ سب مدینے میں پہنچ کر کے غریب ہو گئے، وہ فقیر ہو گئے، وہ محتاج ہو گئے۔ اللہ نے ان کی مثال بیان کرتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ نے کہا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ کی رضا کے خاطر اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ حضرات آج ضرورت ہے ہمیں دنیا کو مومنانہ نقطۂ نظر سے دیکھنے کی، دنیا کو مومنانہ نقطۂ نظر سے برتنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے جو جینے کا انداز ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ ہم اور آپ دنیا میں صرف دنیا کے لیے آئے ہیں، آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ مومن کی زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک کافر کی زندگی ہے۔ کافر کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہمیں تو صرف دنیا میں جینا ہے، دنیا کی زندگی گزارنی ہے، یہیں جینا ہے، یہیں رہنا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، مر جانا ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ مومن کی زندگی نہیں ہے۔ مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے ہیں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو اس دنیا کو ہمیں مومنانہ نقطۂ نظر سے دیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے زیادہ سے زیادہ آخرت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔